الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما کر اس سے بچا لیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح کھول کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں، اپنی آیات کو بتاتے ہیں تاکہ تم راستہ پالو، ہدایت پا جاؤ۔ ایک اور آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، یہی مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انداز بدل کر ارشاد فرماتے ہیں، آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور جو تمہارے ناموافق معاملہ سامنے آئے اس میں صبر کر لو، پھر اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک ہی سب کے نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ قرآن پاک کی ان آیات میں آپ نے سماعت فرمایا، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھام لینا، پکڑ لینا کہ چھوڑیں گے نہیں، اور یہاں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اسلام ہے، قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ دین سے جڑ جاؤ، کسی حال میں دین سے دوری نہیں ہو، یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے، اور زندگی میں عزت پانے کا یہی ایک راستہ ہے، طریقہ ہے۔ اور فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں تمہارے درمیان ٹکراؤ نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، اس کا نقصان ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری حیثیت وقت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں
ہم دنیا کو دیکھنے والے سمجھنے والے ہوں تو اتنی سمجھ تو ہر آدمی کو ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کن حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں تو یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی ایک نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر دوسرا اختلاف ہے، دوسرے قسم کے آپس میں ٹکراؤ ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا نمازی بن جائے، بیٹا نہیں چاہتا۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی نماز پڑھنے والی بن جائے، وہ نہیں پڑھتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی، باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں، بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہنیں شریعت پر چلتے ہوئے پردہ کا اہتمام کریں، لیکن وہاں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے محلوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بستی کو دیکھتے ہیں، اپنے شہروں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے، بڑھتے جائیے، پوری دنیا میں جہاں پہنچیے گا یہ شکوہ آپ کو وہاں بھی ملے گا، یہ رونا آپ کو وہاں بھی آئے گا۔ مسلمان اگر ایک ہو جائیں، ان کے ایک ہونے کی بہت سی بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک کلمہ عطا فرما دیا ہے، سب سے بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان کی تعداد اس وقت میں 100 کروڑ سے زیادہ ہے، 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہاں انگلیوں پر گننے کے لائق چند افراد تھے جب اسلام وہاں سے شروع ہوا تھا، اور مکہ مکرمہ سے 13 سال کے بعد جب گنتے کے مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے، دین کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے نہیں، ریال اور روپیہ کمانے کے لیے نہیں، دنیا اور دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دین کو بچانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، بیوی چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ کو چھوڑ دیا، دین بچا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کر لیا۔ کتنے افراد تھے؟ گنتی کے، بے سر و سامانی کا عالم، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ تھے۔ ان کی مثال دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے جس سے مثال دی جائے کہ وہ ہیرے جواہرات تھے، ہیرے جواہرات کی کوئی قیمت ان کے سامنے نہیں۔ وہ چاند و سورج سے بھی زیادہ قابل قدر تھے، قابل احترام تھے۔ ان کے مقابلے کی دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ چند افراد تھے۔ اور صرف 2 سال کے بعد بدر کے میدان میں اترے، گنتی کے 313 تھے، اور دشمنوں کی تعداد ان سے بہت زیادہ تھی، اور پوری طاقت اور قوت اسلحہ کے ساتھ آئے تھے دشمن، اور یہ چند افراد تھے جن کے پاس صحیح میں اسلحہ نہیں تھا، سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے سامان نہیں تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے فرمایا، اللہم ھذہ البضاعہ، اے میرے اللہ یہ میری پونجی ہیں، یہ میری پونجی ہیں۔ پونجی سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، سرمایہ ہے، جس پونجی پر ہمارا کاروبار ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی پونجی لگا دیتے ہیں
لیکن وہ پونجی اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ پھر اس میں پھل پھول آنے لگتے ہیں، اس میں نفع آنے لگتا ہے، اور ایک آدمی سرمایہ دار کہلاتا ہے، ایک آدمی بزنس مین کہلاتا ہے، ایک آدمی دولت مند بن جاتا ہے، لیکن بنیاد اس کی وہی پونجی ہوتی ہے جو تھوڑا سا لگاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے اپنے اللہ سے فرمایا کہ میرے اللہ، یہ 13 سال کے بعد یہ پونجی لے کر آپ کے پاس اس میدان میں ہم حاضر ہیں، آپ کی مرضی قبول کر لیجیے۔ جی جناب، یہ آسان بات نہیں تھی۔ ان 313 کو اللہ کے نبی نے جو سرمایہ قرار دیا ہے، آج ہم اسی پونجی کے نفع ہیں۔ اگر وہ پونجی بدر میں کام آ جاتی نا تو حضور نے فرما دیا تھا، اور بڑے ہمت اور ولولے اور جوش کے ساتھ فرما دیا تھا، اور اللہ پہ ناز کرتے ہوئے فرما دیا تھا، میرے اللہ آپ کی چیز ہیں، آپ چاہیں تو لے جائیں ان کو۔ ہم نے 13 سال ٹھوکریں کھا کر، مار کھا کر، بھوکے رہ کر، زخم اٹھا کر، ہر تکلیف برداشت کر کے یہ 313 کی پونجی لایا ہوں۔ اگر آپ ان کو لے جانا چاہیں تو لے جائیں، مگر ان کے چلے جانے کے بعد زمین پر پھر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بچے گا نہیں۔ یہ ناز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک کے سامنے کرنے۔ معمولی قربانی کے بعد وہ 313 نہیں تیار ہوئے تھے، اس میں طائف کی تکلیف بھی ہے، شعب ابی طالب کا قید خانہ بھی ہے، وہ ساری تکلیفیں 13 سال کی ہیں، تب جا کر یہ پونجی جمع ہوئی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے بڑے ناز سے فرمایا، میرے اللہ یہ میری پونجی ہے، لیکن آپ تو چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، یہ آپ کی چیز ہے، مگر ان کے چلے جانے کے بعد پھر زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا بچے گا نہیں، اور آئے گا بھی نہیں۔ اب سوچ لیں کہ ہم لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے، ان کا نفع تو ہیں ہم، لیکن ہمارے پاس کیا پونجی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرما کر ہمیں یہاں پر عزت بخشا، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ان کو ایک بنانے کے لیے، متحد کرنے کے لیے جو محنت اور مشقت اور کوشش آپ نے فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کلمہ ہمارا ایک بنیاد ہے ایک ہونے کا، اللہ بھی ایک، اللہ کے نبی بھی ایک، اور ہدایت کی جو کتاب دی گئی وہ بھی ایک۔ کوئی دو کتاب نہیں ملی ہے کہ تم چاہو اس پر عمل کر لو چاہے اس پر عمل کر لو، وہ ایک کتاب ملی، اور قیامت تک یہی ایک کتاب ہدایت کی کتاب رہے گی۔ ہم لوگوں کو پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ایک کعبہ کی طرف رخ کرا کے نماز پڑھا دیا، تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہاری مرضی، تم چاہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لو، تم چاہے کعبہ کی طرف کر کے پڑھ لو، تم چاہے مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے پڑھ لو۔ نہیں، فرمایا ہمیں ایک بنانا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنانا ہے، اس لیے نماز کا رخ تو صرف ایک ہوگا، اور وہ ہوگا خانہ کعبہ۔ بہت سی بنیادیں ہیں ایک ہونے کی، اور کہیں پر سے جھول نہیں چھوڑا کہ تم آپس میں لڑ جاؤ، اختلاف کر لو، ایک بنا دیا۔ اور سند عطا فرمایا قرآن پاک میں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ سارے ایمان والے، چاہے وہ جس زبان بولنے والے ہوں، جس رنگ کے ہوں، چاہے جس ملک کے ہوں، چاہے جس خاندان کے ہوں، جس برادری کے ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ چھوٹی سند نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی سند ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ جب ہجرت فرما کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے اور سب کو کھانا تھا، سب کو جینا تھا، سب کو نیند کی ضرورت تھی، سب کو ایک بن کر زندگی میں خوشیاں حاصل کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جوڑا۔ ادھر مدینہ منورہ والے انصار بیٹھے ہیں جو وہاں کے باشندہ تھے، جن کے مکانات تھے، جن کی اپنی زندگی اور زندگی کی تمام خوبیاں، ان کے باغات، سب کچھ تھا۔ ادھر وہ مہاجرین تھے مکہ مکرمہ سے آنے والے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کے، حتیٰ کہ یہ ان کے برادری کے لوگ بھی نہیں تھے، ان کے رنگ کے لوگ بھی نہیں تھے، وہ اس ملک سے آئے تھے، وہ اس ملک سے آئے تھے، وہ اس ملک سے آئے تھے، اور سب مدینہ منورہ میں انصار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ادھر سے لیا، ایک ہاتھ ادھر سے لیا، دونوں کو ملا دیا، فرمایا جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ادھر سے ایک لیا، ادھر سے ایک لیا، ہاتھ ملایا، فرمایا جاؤ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جس کا بھائی بنا دیا، وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ سب تاریخ اسلام ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ گھر میں لے جا کر کہا بیٹھو یہ میرا گھر ہے لیکن تم میرے بھائی ہو، اب یہ میرے اکیلے کا گھر نہیں ہے، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ اور فرمایا ہے دیکھو پردے کے پیچھے دو عورتیں ہیں، یہ میری دو بیویاں ہیں، اور تم ہجرت کر کے آئے ہو، تمہاری کوئی بیوی نہیں ہے، ضرورت تو تم کو بھی ہے، اب ان دونوں میں سے جو تم کو پسند ہوگی میں اسی کو آزاد کروں گا تاکہ تم اس سے نکاح کرو۔ اور ایک جملہ ان کا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میرا سگا بھائی بھی ہوتا ہے، سگا بھائی، ایک باپ ایک ماں کی اولاد، لیکن سگے بھائی کے بھائی ہونے کی گواہی کون دیتا ہے؟ اماں دیتی ہیں، ابا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ ہم اماں اور ابا کی گواہی پر اس کو ایسا بھائی مانتے ہیں کہ سب کچھ بانٹ کر آدھا دے دیتے ہیں۔ گواہی دینے والے کون؟ اماں اور ابا۔ فرمایا یہ میرا ایسا بھائی ہے کہ اس کے بھائی ہونے کی گواہی اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ تو اماں اور ابا سے بڑھ کر ہے۔ تو جو مقام ہم اپنے سگے بھائی کو دیتے ہیں اس سے کہیں پر کم نہیں دیں گے ان کو، اس لیے کہ یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جن کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا۔ اب جب وہ ایسے بھائی بن گئے، ایسے بھائی بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکرانے کی ہمت نہ جٹا۔ بڑے بڑے سپر پاور ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس جوتا نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس قلعے نہیں تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی دولت اتنی بڑی تھی اور آپس کا اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے سپر پاور ان کے سامنے تھراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کھجور کے پتوں کی چپل پہننے والے اور یہ ٹاٹ کا لباس پہننے والے، جن کے لباس پر چھید ہوتا تھا اور پیوند ہوتا تھا، جب یہ سامنے چلے آتے ہیں تو ہمارا کلیجہ دہلنے لگتا ہے اور ہم ہنسی ہنسی ان کو ٹیکس ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے محلات آ گئے، ان کے پاس دولت آ گئی، ان کے پاس حکومت آ گئی، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اب ہم تم کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ٹیکس لینے کے لیے وہ چاہیے، اور بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے وہ چاہیے جن کے کپڑے پر 16 پیوند تھا، اور جن کا نوکر اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مالک زمین پر چل کر رسیاں کھینچ رہا تھا۔ امیر ہم ٹیکس بیت المقدس کی چابی دیں گے تو انہیں کو دیں گے، اور باقی ساری دنیا ہم سے بیت المقدس کی چابی نہیں لے سکتی۔ یہ ہے اتحاد، یہ تھا اتفاق۔ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں۔
کہ میری امت ایک ہو جائے، میری امت متحد ہو جائے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا آپس کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ لیکن کیا ہے پوری دنیا میں؟ اب ہماری تعداد اور یہودیوں کی تعداد آپ موازنہ کر سکتے ہیں، یہودی پوری دنیا میں کتنے ہیں اور ہم پوری دنیا میں کتنے؟ ہم پوری دنیا میں 100 کروڑ سے بہت زیادہ ہیں، بہت آگے ہیں، اور وہ نہیں ہیں ہمارے مقابلے میں، کوئی مقابلہ نہیں ان کا۔ لیکن آخر وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئے اور اتنا آگے کیسے بڑھ گئے، پوری دنیا میں کیسے چھا گئے؟ سوال کیا یہودی سے، تو یہودی نے جواب دیا کہ ہماری ترقی اور ہماری مضبوطی اور ہمارے غلبہ کی 3 بنیادیں ہیں، 3 بنیادیں۔ کہو تو بتا دوں؟ کہا ہاں ضرور بتا دوں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری یہودی قوم نے طے کیا ہے کہ ہم میں کا ایک بھی بندہ جاہل نہیں ہوگا، ہم میں کا ایک فرد بھی جاہل نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم آج تک مسلمانوں نے ایسا سوچا بھی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے صرف 2 پیسے، چاہے وہ بھیک کے مل جائیں، چاہے وہ چوری کے مل جائیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، چاہے دھوکہ دے کر لے لے، وہ کسی کے کیا نام ہے بینک سے اڑا لے لاکھوں لاکھ روپیہ، ان کو یہ ہنر چاہیے۔ لیکن تعلیم تعلیم تعلیم، ہمارے دین اسلام کی ابتدا تو تعلیم سے ہوئی تھی۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ جب اترا ہے غار حرا میں، وہ تو پڑھنے ہی کا حکم تھا نا، اقرا۔ وہاں تو نماز کا حکم بھی نہیں آیا تھا، وہاں پڑھنے ہی کا حکم سب سے پہلے آ گیا۔ اور اس قوم نے آج تک نہیں سوچا کہ ہمارے دین کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہے تو ہم میں کا ایک بچہ ایک بچی بھی جاہل نہیں رہے گا۔ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے۔ لٹا تو رہے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ لٹا تو رہے ہیں، ہاں، لیکن وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ لٹا تو رہے ہیں، لٹ بھی رہے ہیں۔ ان کا سب کچھ لٹ رہا ہے، دین و ایمان بھی لٹ رہا ہے، صرف پیسہ ہی نہیں لٹ رہا ہے۔ جس تعلیم کے پیچھے ہماری قوم پڑی ہے نا، وہاں ہمارا ایمان اور دین سب کچھ لٹ رہا ہے، ہماری عزت بھی لٹ رہی ہے، ہماری بیٹیاں بھی لٹ رہی ہیں۔ اللہ عقل دے دے تو سمجھ میں آ جائے، ہم صرف پیسے نہیں لٹا رہے ہیں ان تعلیم کے پیچھے۔ تعلیم سے مراد ہماری وہ تعلیم ہے جس سے ہم اللہ اس کے رسول کو پہچان سکیں، جس سے ہم اپنے دین اسلام کو جان سکیں۔ اس تعلیم کے پیچھے تو ہم کوڑی بھی لٹانے کے لیے تیار نہیں، اس تعلیم کو تو ہم نے تعلیم سمجھا بھی نہیں ہے۔ تو اقرا کا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا کہ تمہاری ڈگریاں اونچی ہونی چاہیے۔ اقرا کا مطلب تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تو رب کا نام بھی جانو اور رب کی تخلیق کو بھی پہچانو۔ ہم اس کے پیچھے تو نہیں۔ یہودی نے کہا کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم میں کا ایک بندہ ایک بندی کوئی جاہل نہیں ہونا، تعلیم، اور ہم لگے ہیں اس مشن میں۔ جی آپ دکھلا نہیں پائیں گے ایک یہودی کو جو بھیک مانگتا ہوا ہو، ایک یہودی نہیں کھوج سکیں گے جو جاہل ہو۔ تلاش کر لیجئے پوری دنیا میں، تحقیق کر لیجئے۔ اس نے کہا ہماری کامیابی اور ہماری طاقت کی دوسری بنیاد ہے تجارت۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارا بچہ تجارت میں لگے گا، محنت کرے گا۔ ہم کسی کو چور نہیں بننے دیں گے، ہم کسی کو بھیک منگا نہیں بننے دیں گے، ہم ہر ایک کو پونجی دے کر کھڑا کریں گے کہ تجارت کرو۔ آج ہم محتاج ہیں، ہمارے گھر کی ایک ایک چیز یہودی بناتا ہے، کھانے سے لے کر پہننے تک، رہنے سے لے کر ہے کہ ہم نے تو دین اسلام تمہارے اندر سے بھی نکال دیا اور تمہارا اسلام ہم نے اوپر سے بھی چھین لیا۔ اب کیا تمہارے جسم پر اسلامی لباس ہے؟ وہ تو ہمارا لباس ہے۔
ہم جیسے چاہتے ہیں تم ویسے کرتے ہو، ہم تم کو آدھا ننگا رکھتے ہیں تم آدھے ننگے ہو، آدھا پہنا دیتے ہیں تم آدھا چھپا لیتے ہو۔ تم نے اپنے پسند کا کوئی کپڑا تو سلایا نہیں کہ ہمارے نماز میں کتنا کپڑا چاہیے، ہمارے جسم کا کتنا حصہ کھلے گا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ہم ایسا کپڑا بنا لیں جس سے ہمارا جسم نہ کھلے نماز کی حالت میں۔ کبھی کسی نے سوچا بھی ہے؟ وہ تو جو بیچ رہا ہم خرید رہے، چاہے نماز ہو چاہے نہ ہو۔ ہماری عورتوں کی نماز کتنے لباس میں ہوگی؟ کبھی کسی نے سوچا؟ لڑو آپس میں، آمین چلاؤ، یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو کہیں باندھو، ارے نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں باندھو چاہے وہاں باندھو، چاہے چلا کے آمین بولو چاہے آہستہ بولو، جب نماز ہی نہیں ہو رہی تمہارے چلانے نہ چلانے سے کیا فرق؟ عورتوں کی نماز کتنے لباس میں ہوگی؟ کبھی کسی مسلمان نے سوچا؟ کبھی مسئلہ پوچھا؟ کبھی غور کیا؟ وہ جو ریڈی میڈ خریدتے ہیں بازاروں سے وہ تو جان بوجھ کے ایسا لباس بنا رہا ہے کہ آپ میرا لباس لے جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوگی، وہ لکھ کے دے دے گا، گارنٹی آپ کو وہی لکھ کے دے دے گا، میرا لباس لے جا کے پہنو، خوب پھرپھراؤ، مزہ لوٹو، دکھلاؤ، ڈانس کرو، لیکن تمہاری نماز تو ہونی نہیں، ہم نے ایسا لباس بنا دیا۔ آپ کہیں گے جی جی پورا یہاں تک ہے، وہ پورا دکھ بھی تو رہا ہے، یہاں تک ہونے سے فرق کیا پڑا؟ وہ تو شیشے کی طرح شفاف ہے، ادھر کا ادھر سب دکھائی پڑتا، کدھر سے نماز ہو جائے؟ اب یہاں کاٹ دے گا، پیٹھ میں کاٹ دے گا، یہاں کاٹ دے گا، اتنا زیادہ عورتوں کا جسم کھل گیا نماز نہیں ہوگی۔ پوچھ لو کسی مولانا سے۔ یہودی کہتا ہے کہ ہم نے تجارت کی بنیاد پر ترقی کیا ہے، ہم نے اپنے بچہ کو تجارت میں لگا دیا ہے۔ کبھی مسلمان نے سوچا؟ ہمارا مستندہ نوجوان مسجد کے دروازوں پہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں بھی مل جائے گا 100 روپیہ، بغل کی مسجد میں 100 روپیہ، اگلے نماز میں دوسری مسجد میں 100 روپیہ، دن بھر میں 5 مسجدوں میں 500 روپیہ بھیک کا مل جائے گا، وہ کاہے کو کمانے جائے گا؟ تو دینے والے بھی مسئلہ سن لیں، آپ جس ثواب کی نیت سے مستندوں کو بھیک دے رہے ہیں اس کو آپ نکما بنا رہے ہیں، اور آپ کے کھاتے میں ثواب جا رہا کہ نہیں جا رہا ہم نہیں جانتے، گناہ تو ضرور جا رہا ہوگا۔ آپ اپنے قوم کے ایک فرد کو پیسہ بھیک کا دے دے کے برباد کر رہے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے منہ سے نہیں نکلتا ہے کہ چلو تم کو ہم اپنی دکان میں سیلس مین رکھ لیں، چلو میری دکان میں جھاڑو دے دینا، ہم تم کو روزانہ اتنا پیسہ دے دیں گے، وہ جائے گا نہیں۔ جھاڑو دینے میں تو گردہ پڑے گا، یہاں کون سا گردہ پڑ رہا ہے؟ یہاں تو مسجد کے اے سی کی ہوا بھی کھا رہے، 100 روپیہ بھی فری میں مل رہا۔ یہودی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر بندے کو تجارت میں جھونک دیا، اس لیے اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کی ٹکی ہوئی ہے، یہودیوں کے اوپر۔ جی جناب عالی۔ اور تیسری بات غور کرنے کی ہے، اس یہودی نے کہا ہماری ترقی ہماری مضبوطی کی تیسری بنیاد ہے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد۔ ہم پوری دنیا میں جہاں ہیں جتنے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے۔ کسی کو کسی بھی ملک میں اگر کوئی تکلیف ہوگی ہر یہودی اس کے لیے کوشش کرے گا اس کو تکلیف سے نکال۔ یہ ہماری بنیاد ہے، اور سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مجال تھی کہ وہ فلسطین میں ٹک جاتے، قدم جما لیتے، لیکن کتنی سازشوں کے بعد انہوں نے فلسطین میں قدم رکھا ہے اور گھس گئے، اور گھس کر کے انہوں نے وہاں کے پرانے باشندوں کو کنگال بنا دیا اور باہر کر دیا، اور خود وہاں پر جمع۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے میں آپ دیکھ لیجیے، سچ بات یہ ہے کہ دریا پور کو لنگٹولی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور باقر گنج والے کو گولک پور سے کوئی کنیکشن نہیں ہے،
وہاں کیا ہو رہا ہونے دو، باقر گنج محفوظ ہے، دریا پور میں کیا ہو رہا ہو ہونے دو، لنگر ٹولی محفوظ ہے۔ ہم اس بنیاد پر جی رہے ہیں۔ یہودی کہتا ہم ایسے نہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں کہ ہمارے کسی یہودی بھائی کو کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کا مداوع کریں۔ یہ تین بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہم یہودی پوری دنیا میں دندنا رہے ہیں۔ اور ایک بات اس نے اور کہہ دیا ہے ہمارے آپ کے لیے، اس نے کہا یہ سن لو کہ یہ تینوں باتیں ہم نے سیکھا ہے تمہارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں بنیادیں تمہارے نبی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا تھا، مگر تم نے ان تینوں بنیادوں کو نکار دیا، ہم نے اس کو لے لیا، ان کے دین کو نہیں لیا، ان کے ایمان کو نہیں لیا، ان کی رسالت کو نہیں مانا، لیکن ہم نے ان کی ان تین قیمتی باتوں کو لے لیا اور آج ہم پوری دنیا میں طاقتور ہیں۔ کیا مسلمان اگر اپنے نبی کی ان تین باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کر سکے گا؟ یہ ہم ان کی تعداد کے برابر بھی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن یہاں تو بڑی گہری سازش ہوئی ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی، بڑی بڑی گہری سازش۔ اس پر محنتیں ہوئی ہیں، منتھن ہوا ہے، بجٹ بنا ہے، کروڑہا کروڑ کا بجٹ بنا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری کو لاؤ۔ اب یہ ہمارے ٹوہ میں لگ گئے کہ مسلمانوں کی بنیادی کمزوریاں کیا کیا ہیں۔ کیا مسلمان مذہب کے معاملے میں بڑے کٹھور ہوتے ہیں، یہ ذرا سی بھی کمزوری کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ کہا تو پھر مذہبی کی بنیاد پر ان کو لڑا دو آپس میں۔ اب ایک آدمی یہاں پر ہاتھ باندھ لے، ایک آدمی یہاں پر باندھ لے، بولے دونوں ایک دوسرے کا دشمن، دشمنی کی بنیاد۔ ایک آدمی زور سے آمین کہہ دے، ایک آدمی آہستہ کہہ دے، دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن۔ ایک آدمی یہ کر لے، ایک آدمی وہ کر لے، دونوں ایک دوسرے کے، ایک پیر کا یہ مرید دوسرے پیر کے یہ مرید، آپس میں کبھی اتفاق نہیں، ایک دوسرے کے دشمن۔ یہ اس تنظیم کو ماننے والے، وہ اس تنظیم کو ماننے والے، وہ اس جمعیت کو ماننے والے، وہ اس جماعت کو ماننے والے، یہ ایک دوسرے کے لیے کبھی ایک ہو نہیں سکتے، کبھی ایک ہو نہیں سکتے۔ لکھ لی، اگر ہم ایک ہو گئے تو پھر ہماری تنظیم کا کیا ہوگا اور ہماری جماعت کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری جماعت کو چندہ کون دے گا؟ ہماری تنظیم میں روپیہ کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو اپنی تنظیم ایک نمبر کی چیز ہے اور مسلمانوں کا اتحاد 2 نمبر کی چیز۔ ہماری تنظیم کو مضبوط ہونا چاہیے، ہماری تنظیم کے پاس کروڑ جمع ہونا چاہیے، اور ہماری تنظیم کے لوگ اس طرح آپس میں ایک بنے رہیں کہ کبھی دوسری تنظیم کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو بھجانے کے لیے پوری دنیا ہے۔ آپ کی تنظیم کو، آپ کو اپنی تنظیم میں دکھلا کر ہم پوری دنیا سے کہیں گے اور بڑی بڑی رقمیں آئیں گی۔ رونا ہے، اس بات کا رونا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کیا بنیاد بتائیں گے جب کروڑ کے لیے اور کرسیوں کے لیے اور عمارت کے لیے اور صدارت کے لیے، عہدے کے لیے آپس میں جوتم پیداری ہو رہی ہے، لاٹم لٹھی چل رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگ رہے ہیں، ہاں کفر کا فتویٰ جھونکا جا رہا ہے، وہ قوم کا کیا بھلا کر لیں گے؟ رونا اس بات کا صرف نہیں ہے کہ ہماری قوم گلی کوچوں میں رہنے والی آپس میں لڑ رہی ہے، جب ہماری لڑائی اوپر کے محلوں میں ہو رہی ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر ہو رہی ہے۔ ایک بندہ بڑے اونچے اسٹیج پر کسی عرب کنٹری میں بیٹھ کر، اس کے پیچھے کتابوں کا ایک بڑا منظر ہے، بڑی موٹی موٹی کتابیں الماریوں میں سجی سجائی ہیں، اب معلوم نہیں کہ پوری زندگی اس نے کتاب کو ہاتھ بھی لگایا کہ نہیں لگایا۔